اللہ جل شانہ نے اس آیت ان آیات ما قبل یعنی پہلے سورہ مریم تو ابتدا سے یہاں تک اپنے پیارے بندے خاص برگزیدہ بندے حضرت زکریا علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک نبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کے اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے اور ان کے مدح فرمائی، اللہ نے تعریف فرمائی۔ تو تفصیلی بھی تھی اور من جملہ یعنی سب کی اکٹھی تعریف بھی تھی۔ پہلے تفسیر کے ساتھ جیسے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا واذکر فی الکتاب ابراہیم، یہ علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب کا اکٹھا ذکر فرما کے تعریف کی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ اکٹھی تعریف ہے، جملہ اکٹھا۔ تو ایک یعنی اللہ تعالیٰ کا بیان فرمانا، تعریف اور مدح فرمانا اپنے خاص بندوں کی صفات، عادات، خصائل، اوصاف حمیدہ، یہ سب اللہ نے عطا کیا اور پھر اللہ نے تعریف بھی فرمائی، اور تعریف بھی ایسی کہ تفصیل کے ساتھ پھر اکٹھی، جی ایک تفصیل ہوتی ہے جیسے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بیان، پھر نیچے جملہ اکٹھا اس کا بیان۔ تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، ان کی مدح اور ان کی طرف توجہ اس طرح کی جائے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اوصاف عطا فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم اس سے فیض حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید سارا ہدایت ہے، اللہ کے نبیوں کے طریقے، ان کے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھے اچھے اوصاف اور خصائل عطا فرمائے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ یہ آ گیا جس میں ایک عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو کردار عطا فرمایا ہے، توفیق، اچھے اچھے کردار کیے، اور پھر ان کا بیان یہ بھی آیا کہ یہ اچھے نسب والے ہیں، نسبی شرافت اور عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور ان کا مرتبہ، بلندی، شان، رفعت کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ان کا کتنا مقام ہے۔ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کلمات اللہ ہے۔ تو بے شمار یعنی بیان کرتے رہو تو یہ بیان ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ بیان یہ بھی ہے اور آگے بھی ہے، جتنا بھی بیان ہوتا رہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، یہ ختم ہونے کے نہیں ہیں، ان کا بیان بہت آگے ہے۔ پھر نسبی شرافت کا بھی بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْرَائِیل، یہ ان کے نسب کا بیان ہے، تو نسبی شرافت بھی اور دوسری کمالات بھی جو پہلے بیان ہوئے۔ اب اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبیوں کا خشیہ اور اطاعت کا بیان فرمایا۔ خشیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف یعنی انابت اور دل میں خوف خشیہ، خوف اور خشیہ میں تھوڑا فرق ہے، لفظوں میں جس طرح فرق ہے اور اسی طرح معنی میں بھی ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور یہ علماء جیسے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اور پھر ان کی شان میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہاں خوف کی نفی کی ہے، خشیے کا اس بات ہے کہ خشیہ خدا کی طرف ایک دل کی حضوری، دل کی بیان نہیں ہو سکتا، میرے سے کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ خشیہ یہ ایک باطنی کیف ہے دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، یہ خشیہ بھی ہے، اوّاہ منیب، آہیں بھرتے ہیں اللہ کی طرف، انابت لے آتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے جو بیان سے باہر ہے۔ خشیہ ایک اچھی صفت ہے، اللہ کے نبیوں کے دلوں میں خدا کا خشیہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈر، ڈر ہے بھائی، عذاب کا ڈر ہے، یہ عذاب کا ڈر، اور عذاب کا ڈر ہوتا ہے مجرم کو، گنہگار کو۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، ان کو عذاب کا خوف نہیں ہے، ان سے اس کی نفی کی گئی ہے، اولیاء سے کی گئی ہے، اولیاء سے نفی کی گئی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ تو انبیاء ہیں، انبیاء کا درجہ اولیاء سے اونچا ہے۔ یہ خشیہ ہے، خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک حضوری ہے، اور دل کی یعنی اطاعت ہے، قلبی اطاعت، یہ خشیہ اس کا بیان ہے، اور انابت کا بیان ہے اطاعت کا، کہ وہ اللہ کے خاص بندے جن کا ذکر آیا، اللہ پاک نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کے آیات تلاوت کیے جاتے ہیں، یعنی تلاوت کیے جاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں پر، اور یا اللہ کے نبی دوسروں سے سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب ان اسمع من غیری، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن دوسرے سے سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے فرمایا قرآن مجید سناؤ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سنوں، حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں، دوسرا سنائے۔ ہم نے اس میں غور کیا، بندہ آپ تلاوت کرتا ہے، ہماری حالت ہے کہ تلاوت کرتا ہے تو اس کو سمجھ اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن سمجھ ہوتی ہے اور توجہ بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کی تو شان ہی بلند ہے، لیکن جب دوسرے سے سنا جائے ہمارے ایک وجدانی بات ہے تو ہمیں سرور زیادہ پہنچتا ہے، کیونکہ فارغ ہوتے ہیں، پوری توجہ ہوتی ہے،
پڑھنے والا دوسرا ہے، ہم صرف سن رہے ہیں۔ تو اس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء شروع کی اور فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب کیسا حال ہوگا جب امتیں آئیں گی قیامت کے دن اور ان کے اوپر گواہ ہوں گے اور آپ کو سب کے اوپر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، ہر امت کے اوپر ایک گواہ، ہر امت کا نبی امت پر گواہی دے گا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اوپر گواہی دیں گے اور امت کی گواہی کا تزکیہ فرمائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت تک حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے تو آپ نے اشارے سے فرمایا، اشارہ بھی کیا اور فرمایا بس۔ اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے جو قرآن سن رہے ہوں تو قرآن سن رہے تو اس کو کہیں گے بس یہ جائز ہے، ورنہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا تو پڑھ، میں سنوں، میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء تلاوت کی اور اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا عبداللہ بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا تو پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ آیت جاری آ گئی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، تو ان کی شان یہ ہے جب ان پر رحمان کے آیات پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کیے جاتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ سجدہ کرتے ہیں اور زمین پر سجدہ ریز، اور جیسے حقیقی سجدہ ہے ہمارا، یعنی زمین کے اوپر ماتھا ٹیک کر اور اللہ کی تسبیح کرنا، یہ سجدہ ہے کہ جب یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے، اللہ کے نبیوں کی شان ہے، اور اللہ کے نبیوں کے متبع جو ان کے غلام ہیں، ان کی اطاعت گزار بندے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ جب اللہ کے آیات تلاوت کیے جاتے ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کا کیا خشیہ کا بیان ہے اور انابت اور اطاعت کا بیان ہے۔ اور اس میں آیات الرحمن، رحمان کی طرف آیات کی اسناد فرمائی ہے، تو آیات ہیں اللہ کے اور اللہ کا اسماء ہیں، آیات اللہ بھی آیات الرحمن بھی۔ لیکن آیات الرحمن فرمایا تو رحمان اسم ہے، یہ رحمت سے مشتق ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ رحمت والا، دنیا میں بھی رحمت کرتا ہے، آخرت میں بھی رحمت فرمائے گا۔ تو آیات الرحمن میں رحمان کی طرف آیات کی اسناد کر کے اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے کہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، جب بندے اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت رحمت فرماتا ہے، تمہارے خیال اندازے تمہارے علم سے آگے ہے، بہت خدا کی عطا ہے۔ تو یہ آ گئی اسناد کی بات کہ آیات الرحمن، رحمان کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، گرتے ہیں،
سر کے بل اور پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں. سنیں ایک خروق کا کلمہ ہے، خرور سے ہے. خرور کا معنی ہے منہ پہ بال گرنا، جیسے بندہ قوموں سے سجدے کی طرف جاتا ہے. اور سجدہ، سجدہ جمع ساجد یعنی ساجدین، حال ہے سجدہ کرتے ہوئے. خرو کی ضمیر سے جو واو ہے، واو اس کو کہتے ہیں ضمیر ہے، یہ جمع کی خرو رہو سجدہ، خرو سجدہ، سجدوں و بکیا. یہ دونوں حال ہیں کہ جب اللہ کے آیات تلاوت کیے جاتے ہیں ان پر تو وہ ضمیر جا رہی ہے اللہ کے نبیوں کی طرف. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں آیات رحمان کی، یہ ان کے اوپر وہ کون ہے؟ انبیاء پر. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ ان کا خشیہ ہے، اللہ کے ساتھ ان کے دل کا تعلق ہے. جب رب کے آیات تلاوت کیے جاتے ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عاجزی تواضع، اور روتے بھی ہیں سجدوں میں. رونا یہ بکیا، باقن کی جمع ہے، بکا باقی، بکا کا معنی ہوتا ہے رونا. رونا سجدہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں. یہ ان کا خشیہ ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ کے نبیوں کا. اور اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب بندہ قرآن مجید پڑھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی آیت کی تفسیر کے تحت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتْلُ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کرو، وَابْكُوا، اور روو، تلاوت کرو اور روو. اور اگر فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائے، رونے کی صورت بنائے. یہ حدیث ہے یہ. اور اس میں آیات الرحمن، آیت کی جمع ہے کہ آیت ایک حصہ ہے قرآن مجید سے، ایک کتاب اللہ کا حصہ ہے جس کا اول بھی ہے آخر بھی ہے. آیات کے نشان لگے ہوئے ہیں. یہ طائفۃ من القرآن، مستقل، اول بھی ہے آخر بھی ہے. یہ ہے آیت. اور مطلق ہے آیات سجدے، پھر آیات، کئی آیات سجدے کی ہیں قرآن مجید کے اندر. 14 آیات سجدے کے، 14 سجدے ہیں اور واجب ہیں. اس کو پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو سننے والا سنتا ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. یہ قرآن پر سجدہ تلاوت بہت ہوتے ہیں تو یہ واجب ہوتے ہیں، یہ سجدے کرنے چاہیے. تلاوت کرتے رہتے ہیں اور تلاوت کے وقت سجدے کی آیت آ گئی تو اس کو پڑھے. یعنی دوسرے کے لیے اگر آہستہ پڑھتا ہے تو یہ اچھا ہے، پسندیدہ عمل ہے. سننے والے پر سجدہ واجب نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اونچا کر کے پڑھوں گا تو سننے والے پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور اگر اس نے سجدہ نہ نکالا تو گناہگار ہوگا. لہذا اس کے لیے آہستہ پڑھتا ہے تو یہ مستحب ہے، لیکن پڑھنا چاہیے. اور یہ مکروہ ہوگا کہ آگے بھی پڑھے، پیچھے سے بھی پڑھے، آگے بھی پڑھے، لیکن آیت سجدہ چھوڑ دے نہ پڑھے
یہ کراہت ہے اس میں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. جو ایسا نہ کرے بعد نہیں پڑھتے، کیونکہ پڑھنے کا ٹائم لگتا ہے. تو حافظ صاحبان جب دور کرتے ہیں تو بس وہ پورا پڑھنا چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ آہستہ پڑھو لیکن پورا پڑھو. اب آ گیا بھئی آیات الرحمن، اللہ کے پیارے نبی جب رحمان کے آیات تلاوت کیے جائیں ان کے اوپر تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں سجدے کی حالت میں. ان آیات سے کون سے آیات مراد ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہے آیات سجدہ، وہ خاص آیات ہیں. ہمارے نزدیک 14 سجدے ہیں قرآن مجید میں. جب بندہ وہ آیات پڑھے تو سجدہ نکالے، اور سجدہ اسی وقت نکالنا جب آیت پڑھی افضل ہے. اور اگر اسی وقت نہیں نکال سکا، مثلا مقام ایسا تھا یا مثلا وضو نہیں تھا، پڑھ تو سکتا ہے قرآن مجید کو، حافظ پڑھ سکتا ہے، یاد ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا. بے وضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب، یہ کو وضو کر کے طہارت کے سارا بدن پاک ہو بندہ پھر ہاتھ لگائے. لیکن قرآن مجید اگر وضو نہ ہو پڑھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا پڑھ سکتا ہے، جیسے حفاظ پڑھتے ہیں. اور اس میں بڑی مشقت ہوگی کہ وضو کو لازم کیا جائے. وضو مستحب ہے، تلاوت قرآن مجید کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو حافظ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے. تو یہ سجدے کے آیات ہیں. امام شافعی کے نزدیک بھی 14 ہیں، ہمارے نزدیک بھی 14 ہیں. امام شافعی اور حنفیوں کے درمیان فروع مسائل میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن وہ امام ہے، وہ بھی برحق امام ہے، اہل سنت سے ہے، اہل سنت جماعت سے ہے. صرف فروع مسائل ہیں جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر اختلاف رحمت ہے. وہ اختلاف مراد ہے، خلاف مراد نہیں ہے. اختلاف اور ہوتا ہے، یہ لوگوں نے اختلاف بنا لیا ہے، یہ نہیں ہے، یہ جھگڑے ہیں. وہ جو ائمہ کے درمیان ہے وہ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور فروعی مسائل میں ہوتا ہے، اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے، وہ محمود ہوتا ہے. اور اس میں اقوال مختلف آ جاتے ہیں، اور ان اقوال مختلفہ سے حضور کی امت میں عمل کے اعتبار سے وسعت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو اگر امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ اگر بدن سے سبیلین کے ماں سوا خون نکل آیا، پیپ نکل آیا، تو امام شافعی سے فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے امام سے فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر ایک ہی امام کے قول پر، جیسے امام ابو حنیفہ سے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ساری امت اسی پر مکلف ہو تو اس میں بڑی مشقت ہوگی. لیکن ایک حصہ امت کا جب شافعی کے پیچھے ہوتا ہے، ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا، وہ نمازی پڑھ سکتے ہیں. وسعت ہے کہ نہیں؟ لیکن وسعت ہونی ہے. بعض مسائل اختلافی ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، یہ انہی فروع مسائل میں رحمت فرمایا. یہ نرمی ہو جاتی ہے، عمل میں وسعت ہو جاتی ہے، فراخی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ آیات سجدے کے بات آ گئی. اب یہ مسئلہ ہے
کہ آیات سجدے کے لیے مراد ہیں، آیات الرحمن، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرحمن، یہ سجدے کے آیات ہیں یا مطلق ہیں، سجدے کے ہوں یا دوسرے آیات ہوں؟ ظاہر یہی ہے، ظاہر یہی ہے کہ آیات سے مطلق آیات ہیں، سجدے کے ہیں تو سجدہ واجب، اور اگر سجدے کے نہیں ہیں تو اس لیے علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی قرآن مجید تلاوت کرے، سنے، اور اس قرآن کو سن کے سجدے ریز ہو جائے اور روئے، یہ مستحب عمل ہے۔ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ وہ بندے جب اللہ کے خاص بندے انبیاء جب وہ آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور سجدے میں روتے ہیں، سمجھے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بزرگ کا ذکر ہے، تو بزرگ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس نے آیات قرآن کے پڑھے اور سجدہ کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا سجدہ تو کیا، رونا کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو آیا سجدوں و بکیا، سجدوں و بکیا، ساجدین باقین، سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں روتے ہیں، سمجھے؟ اب تو سجدہ تو ہے لیکن رونا کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب قرآن پڑھو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے یا بقیہ۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوانوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، وہ قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے اور رو رہے تھے، قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح تھے، ہم بھی اسی طرح تھے، قرآن پڑھتے تھے، جوانی تھی ہماری، قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، ثم قست القلوب، پھر دل سخت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا فرمان ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ہوتا ہے بندے کے اوپر آتا ہے، اس کو رونا آتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یہ جوانی کا عالم ہوتا ہے۔ جوانی کے عالم میں رونا آتا ہے تو آنسو آتے ہیں۔ دیکھا بچے جب روتے ہیں تو کیویں آنسو مہندے پر، چھوٹے بچے، تو اسی طرح نوجوان جوانی کے عالم میں، تو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ جوانی ہوتی ہے، خون ہوتا ہے جسم میں، اور دل میں رطوبت ہوتی ہے، دل میں سختی نہیں ہوتی، دل نرم اور رطوبت ہوتی ہے۔ رطوبت مانا پانی کی کیفیت ہے، رطوبت، پانی میں رطوبت ہے، اور یہ رطوبت یہ تازگی، تراوٹ اور پانی کی کیفیت ہے دل کے اندر۔ اور جب ان کو رونا آتا ہے تو پھر آنسو آتے ہیں، پھر ایک زمانہ گزرتا ہے، ایک زمانہ گزرتا ہے، جب ایک زمانہ گزرتا ہے یہ مقام جوانی کا عالم اور رونا اور آنسو آنے، یہ دل کی رطوبت کی دلیل ہے، اور یہ اول مقام ہے، مقام محبت، یہ مقام محبت ہے سالک کا،
کہ یہ مقام محبت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو رونا آتا ہے اور اس کے دل میں تراک یعنی رطوبت ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور پھر یہ سالک آگے ترقی کرتا ہے۔ ثم قست القلوب، پھر دل سخت ہو گئے، میں اس کا مطلب بیان کرنے لگا ہوں اور اس کو غور کریں۔ تو فرمایا کہ ہمارا یہ حال تھا، پھر زمانہ گزرا، دل سخت ہو گئے۔ کوئی اردو خوان آدمی یا تھوڑی سمجھ گوئی علماء کے ساتھ اتنا نہیں بیٹھتا تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھے گا نا۔ تو یہ علماء کی باتیں تو وہ تو علماء کے سردار ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پھر اس کا مقام محبت سے فوق ہو جاتا ہے سالک کا۔ یہ میں سلوک کی بات بھی کر رہا ہوں، یہ تصوف بھی ہے، قرآن مجید کا بیان بھی ہے، اس میں تصوف بھی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ پھر سالک مقام محبت سے، جو اول مقام ہے سالک کا، اس سے فوق مقام میں پہنچتا ہے۔ فوق مقام کیا ہے؟ وہ جو ہے کلام الحبیب، حبیب محبوب، محبوب کی کلام سنتا ہے اور اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ مقام ہے کہ اس مقام میں پہنچ گیا کہ اب اپنے محبوب کی کلام سننے لگ گیا۔ جب کلام مقام اول میں تھا، کلام تک نہیں پہنچا، کلام سننے تک نہیں پہنچا، ابھی ابتدا ہے، یہ مبتدی ہے۔ اور کلام محبوب کے جب سنتا ہے تو پھر اس کو ایک لذت پیدا ہوتی ہے اور ایک خوشی پیدا ہوتی ہے۔ پھر خوشی میں رونا کہاں ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اس کا مقام ایک اور مرتبے تک پہنچتا ہے، وہ اس سے بھی بالا، وہ مقام اس سے بھی آگے ہے کہ خود محبوب کا مشاہدہ مقام مشاہدے میں جب پہنچتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تو اپنے رب کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ تیری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن مقام مشاہدہ اتنا کہ گویا کہ حقیقتاً تو نہیں ہے، لیکن گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ یقین سے جان کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب سالک کا یہ مقام ہوتا ہے، یہ اس مقام میں بھی تو ضرور وہ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، وسوسے نہیں آئیں گے، اور دوسرا جو ہے خیالات، کئی قسم کے خطرات ہیں، وساوس، وہ اس سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ تو مقام مشاہدے میں جب پہنچتا ہے تو یہ اس سے فوق تر مقام ہے۔ اس وقت وہ ایک معارف اور انوار اور تجلیات کے مشاہدے میں ہوتا ہے، تو اس مشاہدے میں اس کو فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے، تو وہ سرور اور فرحت کی جنت میں پہنچ جاتا ہے جو معارف کی جنت ہے۔ تو اس وقت اور جنت میں رونا نہیں ہے، رونا اور ہوئے۔ تو اسی کو آپ نے عاجزی کے طریقے پر اور تصدر کے طریقے پر، یعنی اپنے مقام پر پردہ ڈالا اور تواضع کی کثرت سے اس کو تعبیر کیا، ثم قست القلوب، پھر دل سخت ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ فرمایا سجدوں و بقیہ، اور یہ عام ہے
کہ آیات تلاوت کی، سجدے کی ہوں تو پھر تو سجدہ واجب ہے، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا خشیہ ہے، خدا کی طرف ایک اطاعت اور لگاؤ ہے، انابت ہے، اور دل کا رجحان ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ آ گیا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا، عرض کی تھی کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ایک اولئک کا مبتدا ہے، الذین انعم اللہ علیہم یہ خبر ہے، دوسرا یہ کہ اولئک موصوف ہے، الذین انعم یہ صفت ہے، موصوف صفت بلکہ مبتدا ہے، اذا تتلی علیہم آیاتنا یہ خبر ہے۔ اب اس کا تعلق اس لیے عاطفہ ذکر نہیں فرمایا، تو عاطفہ وہاں ہوتا ہے کچھ من وجہ انفصال ہوتا ہے کلام میں، یہاں اتصال ہی اتصال ہے، جیسے خبر مبتدا کے ساتھ متصل ہوتی۔ اب فخلف من بعدہم، اگلی آیت شروع کر دیں، فخلف من بعدہم خلف، پہلے تو ذکر آیا، اب فرمایا کہ اکابر تو تھے صالحین انبیاء ہیں، پھر بعد میں اولادیں در اولادیں ہوئیں، امتیں بڑھتی گئیں، فخلف من بعد خلف، پھر نہ خلف آئے پیچھے، ایک ہوتا ہے خلف، ایک ہے خلف، فخلف من بعد خلف لام ساکن ہے، اور یہ خلف شکل صورت خطی ایک جیسی ہے، لیکن صرف اس میں فرق ہوگا کہ تلفظ میں خلف خلف، اگر خلف پڑھیں تو اس کا اکثر استعمال مشہور تر یہ ہے کہ نلیک تے برے میں آتا ہے، یعنی جو پیچھے آتے ہیں، پہلے بڑے جو تھے اکابر وہ نیکوکار بندے تھے، وہ چلے گئے، اس کے بعد نلیک خلیفے آ گئے ان کی جگہ، جو اولادیں بڑھتی گئی، پھر عمل نہ رہا، وہ علم نہ رہا، نہ وہ علم نافع نہ عمل صالح، تو شاہ برایاں برے، علم بھی نہیں ہے عمل بھی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے، فخلف من بعد خلف، فرمایا ان اکابرین کے بعد نہ خلف نہ لائق قسم کے اور پیچھے آئے، وہ نالائق جو تھے ان کی نالائقی کیا تھی؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کی۔ اب نمازوں کا ضائع نمازیں ضائع کی، وہ تو اکابر تھے، جو آبا تھے، آبا و اجداد تھے، وہ تو نیکوکار نمازی تھے، یہ بعد میں جو ہے نا خلف نلیک خلیفے پیچھے عقب سو بعد میں جو آئے، انہوں نے نمازیں ضائع کی۔ نمازیں ضائع کی کا معنی ہے نمازیں ترک کی، ایک یہ معنی بھی ہے نمازیں ترک کی، ایک معنی یا نمازیں ضائع کی، نمازیں تو پڑھی لیکن بس ایسے پڑھی جو نہ کوئی شرائط نماز کے لحاظ کیا، نہ نماز کے کوئی آداب بجا لایا، بس میں یہ ہے۔ تو یا ضیاء صلاۃ، اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کی کہ نماز کی فرضیت کے سرے سے منکر ہوئے، نماز کی فرضیت کے منکر ہوتے پھر تو کفار مراد ہوں کہ یہ نالائق خلف ہیں۔ اولاد تو ساری آدم علیہ السلام کی ہے، اور اسی طرح پھر آدم علیہ السلام کے اولاد میں جو نبیوں کی اولادیں چلی ہیں تو وہ بھی آگے فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازیں ضائع کی اور شہوات کے پیچھے پڑے، شہوات کے
شہوات کیا ہے؟ یعنی شہوات ہر نفس کا مشتہا، جس کو نفس، برا نفس، ہمارا نفس خواہش کرتا ہے، وہ کئی قسم کے گناہوں میں مصروف ہوئے، برائیوں میں مصروف ہوئے، یہ نالائق خلق ہوئے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، قرآن مجید نے بیان فرمایا فسوف یلقون غیا، یلقون کا معنی یدخلون، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب یہ غیا میں داخل ہوں گے۔ اور غیا کی تفسیر، یعنی غیا یہ وادی ہے دوزخ کی، اور یہ وادی اتنی سخت ہے، اتنی حرارت تیز ہے کہ دوزخ کی باقی آگ اس وادی سے پناہ پکڑتی ہے، اللہ کی پناہ مانگتی ہے، اتنی شدت میں ہے۔ یہ نالائق خلق جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کے پیچھے پڑے، یہ اسی وادی میں داخل ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے لوگ ہیں جو کفار ہیں، اور لیکن صالحین کی اولادیں بعد میں یہ بھی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے آباء و اجداد صالحین تھے، نیکوکار بندے تھے، اور بعد میں جو اولادیں آئیں تو انہوں نے نمازیں ضائع کی، شہوات کے پیچھے پڑے۔ شہوات یعنی جو گناہ، اطاعت سے اعراض، اور منصب اور جہاں اور کیا کیا غلط کاریاں اس میں مصروف ہوئے۔ ایک تفسیر میں یہ کہا جو یہ وہ لوگ ہیں یہود سے ہیں، یہ فخلف من بعدهم خلف، ایک تفسیر میں یہ فرمایا ہے، کیونکہ تفسیر سمائی ہے، سمائی بندہ عقل نہ، اپنے جسارت نہ، اپنی عقلی فہم نال گل نہیں کر سکتا تفسیر، ایک سما ہے، یہ حدیث نال، قرآن نال، اور تعبیر الکتاب وہ لغت عربیہ کے قواعد کے مطابق، قواعد جو ہیں وہ ہیں نحو کے قواعد، کہیں کہ میں نحو کی بات بھی کرتا ہوں کہ یہ تفسیر کا حصہ ہے، قرات قرآن مجید کی قراتیں ہیں، اور یہ بھی تفسیر کا حصہ ہے، کیونکہ تفسیر، علم تفسیر میں قرات کا باقاعدہ ذکر آتا ہے، اور وہ مفسرین کرام قرات کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ جو کلمہ ہے اس میں اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، اس میں قراتیں ذکر کرتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ آیا کہ فسوف یلقون غیا، ایک یہود دے متعلق ہے، یہ یہودی جو ہے انہوں نے نمازیں ضائع کی، نمازیں ضائع کی، آگے پیچھے کیے، یعنی ظہر دی نماز اثر دے ٹائم آئی پڑھی، اثر دی جو ہے تو مغرب داخل ہو گئی، یہ نا، اور انہوں نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا، اور شہوات کے پیچھے پڑے۔ بعض نے کہا شہوات کے پیچھے کا معنی ہے کہ یہودیوں نے ایک بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا، بھتیجی، قرآن مجید نے تو بیان فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ، یہ بنات الاخ بھتیجیاں ہیں، یہ حرام ہے تمہارے اوپر، بھتیجیوں کے ساتھ نکاح کرنا شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے۔ تو یہ شہوات کے پیچھے ہوئے کہ انہوں نے بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا یہود نے۔ بعض نے کہا ایک بہن ہوتی ہے، بہن پدری، ایک بہن ہے حقیقی بہن ہے، ماں
بھی ایک وطن سے اور دونوں بہن بھائی ایک وطن سے، باپ بھی ایک، جب آدمی سکا سکی وہ سکی بہن ہو گئی، بھائی ہوتی ہے مادری بہن، دو صرف مادری ماں دے پوروں بہن ہے، پیو اپنا اپنا ہے، بھائی ہوتی ہے پدری بہن، پدری تو پدری بہن بھی، تو یہود نے پدری بہن کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا، تو یہ معنی ہے کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے پڑے۔ بعض نے کہا کہ یہ صالحین مراد ہیں جو نیکوکار اللہ کے بندے تھے اور پھر اکابر تھے، پھر بعد میں ان کی اولادیں تھیں، ان کے متعلق ہے جو وہ نلیک خلیفے ہوئے، اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا اور نمازیں ضائع کی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ بزرگوں نے کہا جب یہ اکابرین کی اولادیں تو زمانے گزرتے گئے، پیسہ بھی بہت ہو گیا اور وجاہت بھی بہت ہو گئی، معاشرے میں ان کی عزت زیادہ ہو گئی، اس سے ان میں سہل آ گیا بھائی، یعنی کیا ہو نمازیں ضائع کرنا اور شہوات کے تابع ہونا، اور پھر خاص کر کے جب اپنے بزرگوں کے نسب پر فخر کریں کہ ہمارا دادا فلاں تھا، ہمارا پردادا فلاں تھا، تو پھر یہ فخر یہ مزید گمراہی ہوگی۔ فخر منع ہے، میں نے پچھلے جمعے بیان کیا کہ نسب پر فخر کرنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عمل پیچھے کر دے نسب آگے نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، نسب تو تھا لیکن جب ایمان سے نکل جاتا نسب بھی ختم ہو گیا۔ جیسے قرآن مجید گواہ، قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تو یہ معنی ہے کہ نسب پر اعتماد پکڑے اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، عمل نہ کرے، کوشش نہ کرے، بس الٹا پھر اسی نسب پر بزرگوں پر فخر بھی کرے دوسرے لوگوں کے اوپر، تو یہ مزید گمراہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے گمراہی تو بچائے۔ تو یہ فرمایا واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید پڑھو، اللہ تعالیٰ کی کتاب رحمت، یہ مہینہ رحمت کا ہے، قرآن مجید بھی خدا کا کلام ہے، اور دعا مانگ لی کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا مانگی جائے، تو یہ دعا کی قبولیت کے اوقات سے ایک وقت ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کے بعد دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہاں جی بخیر آویں، میں تو خیال کو نہیں کیتا، ذرا مناسب سمجھو۔ ہاں بس ٹھیک، 7:30 بجے عید نماز پڑھوں انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر، اللہ تعالیٰ تکمیل تک۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔